کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کو بٹھاتے ہیں، بچے کو لٹا دیتے ہیں، پھر آپ چلنا چاہتے ہیں، حضرت حاجرہ دامن خلیل کو پکڑ لیتی ہے، بازو کو پکڑ لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ابراہیم، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، مجھے اس جنگل کے اندر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرا تو خیال نہ کیا ہوتا، لیکن اس بچے کا تو خیال کر لیتا، جو معصوم بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس بیابان کے اندر، اس صحرا کے اندر نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی دانہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی منس ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، اس بے آب و گیاہ وادی میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تو مجھے آپ سے گفتگو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کا دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، پیغمبر اللہ کے دروازے پر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، التجا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بچہ عطا فرما۔ اللہ کے دربار میں پیغمبر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور بیوی دیوار سے کھڑی ہو کر کے سن رہی ہے اور مسکراتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ابراہیم، بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ ساری صلاحیت ختم ہو چکی ہے، آپ کی بھی عمر کافی ہو چکی ہے، میری بھی عمر کافی ہو چکی ہے، بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل امین اتر آئے اور انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے جو خدا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہی خدا تمہیں بھی بڑھاپے کی حالت میں تمہاری گود بھی بچوں سے بھر سکتا ہے۔ لا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اتنا کہنے کی دیری تھی کہ فبشرناہا باسحاق، دوسری آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی، بعد میں اسحاق کی بشارت دی گئی۔ 9 مہینے کے بعد بچے کی جب خوشخبری سنی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدہ میں گر گئے، اللہ کے دربار میں گر گئے۔ اس کے بعد جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن ہائے ہائے نزدیک راہ پیش بود حیرانی، جو زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس کا امتحان بھی زیادہ ہوا کرتا ہے، اسے ابتلا کے اندر، اسے آزمائشوں کے اندر، امتحانوں کے اندر اسے آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے کہ واقعی یہ ہمارا ہی محبوب ہے، ہمارا ہی دیوانہ اور مستانہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، امتحان کی الارم بج گئی، امتحان کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بیٹے کو لو، بیوی کو ساتھ میں لو اور مکہ مکرمہ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اللہ مکہ جاؤں؟ ارے وہاں تو کوئی گھاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا گھاس بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ وہاں کوئی پانی نہیں ہے۔ فرمایا پانی نہ ہو۔ فرمایا اللہ وہاں کوئی سبزہ نہیں ہے۔ فرمایا سبزہ نہ ہو۔ فرمایا اللہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ فرمایا انسان نہ ہو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ سے رو رو کر مانگا، اللہ سے رو رو کر بیٹے کو مانگا۔ پھر اللہ نے تو امتحان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مقدر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، بچے کو ساتھ لیتے ہیں، بابل کی بستی سے، مصر کی بستی سے، عراق کی بستی سے چلتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اور جب آپ خانہ کعبہ کے قریب صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ اسی کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت حاجرہ بیٹھ جاتی ہے، بچے کو لٹا دیتی ہیں، ساتھ میں کچھ ستو ہے، کچھ پانی ہے، کچھ کھجوریں ہیں، اس
کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کو بٹھاتے ہیں، بچے کو لٹا دیتے ہیں، پھر آپ چلنا چاہتے ہیں، حضرت حاجرہ دامن خلیل کو پکڑ لیتی ہے، بازو کو پکڑ لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ابراہیم، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، مجھے اس جنگل کے اندر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرا تو خیال نہ کیا ہوتا، لیکن اس بچے کا تو خیال کر لیتا، جو معصوم بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس بیابان کے اندر، اس صحرا کے اندر نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی منس ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، اس بے آب و گیاہ وادی میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تو مجھے آپ سے گفتگو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَنَا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ کہ اے ہاجرہ، کہ اس سرزمین کے اندر اللہ رب العزت میری ذریت کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو مجھے آپ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ او ابراہیم، او اسماعیل کے ابو جان، اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو جا، آج ابراہیم کی حاجرہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو حاجرہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی اگر کوئی عورت ہوتی اور مرد کہتا کہ اللہ کا حکم یہی ہے تو کیا کہتی پتہ ہے کہ تجھے کوئی دوسری پسند آ گئی ہے، تبھی تو مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا تھا، میں اپنے بھائیوں کو بلا لاؤں گی، پولیس کو بلا لاؤں گی، مقدمات چلیں گے، کورٹ کچہری کا سامنا کرنا پڑے گا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے تجھے ڈلوا دوں گی، گولی سے مروا دوں گی، لیکن قربان جاؤں حضرت حاجرہ کی عظمت پر، سلام ہو حضرت حاجرہ کے حوصلے پر، سلام ہو حضرت حاجرہ کے ایمان پر، سلام ہو حضرت حاجرہ کے یقین پر۔ فرمایا کہ ابراہیم، اگر آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو حاجرہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر چلے گئے، ستو ساتھ میں ہے، 2-3 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، نہ پانی بھی ختم ہو گیا، ستو بھی ختم ہو گیا، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم بچہ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، معصوم بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ بچہ، میرا بیٹا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو بچے کو وہیں لٹایا اور پہاڑی کے اوپر چلی گئیں۔ جب پہاڑی کے اوپر گئیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آنکھوں سے غائب ہو گیا، تو حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں کہ میرے بچے کو کچھ ہوا تو نہیں۔ پھر جب بچہ اور تڑپنے لگا، پھر آپ صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر آتی، کبھی صفا پر جاتی، کبھی اس سمت جاتی، کبھی اس سمت جاتی، کہ صفا مروہ پہاڑی پر تلاش آب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت حاجرہ کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی تیزی کے ساتھ، کبھی دوڑتی ہوئی، کبھی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، کبھی دوڑتی ہوئی چلتی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ نے اپنی علامت بنا دیا، اپنی نشانی بنا دیا، اور حج کے موقع پر پیغمبر پر یہ لازم کر دیا، صحابہ پر یہ لازم کر دیا کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو جب صفا مروہ پر جائیں تو آپ 7 چکر لگائیں، کیونکہ یہ 7 چکر لگانا حضرت حاجرہ کی سنت ہے اور اللہ کو یہ بے حد پسند ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، اے محمد، جب آپ حج کے موقع پر جائیں، حضرت ابو بکر جب آپ حج کے موقع پر جائیں تو آپ 7 چکر لگائیں، کیونکہ یہ 7 چکر لگانا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور
حاجیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے حاجیوں، جب آپ حج کرنے جاؤ صفا مروہ کے درمیانی جگہ میں پہنچو تو تھوڑا تیزی کے ساتھ چلو، دوڑتے ہوئے چلو، کیونکہ حضرت ہاجرہ تیزی کے ساتھ چلی تھی، دوڑتی ہوئی چلی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت ہاجرہ زخموں سے چور ہو گئی، بھرپور ہو گئی، تو اب پریشانیوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا، تو اللہ کے دربار میں گر گئیں، اللہ کے دربار میں گر گئیں کہ اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خیال ہو گیا کہ بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دنیا سے جا چکا ہوگا، جان دے چکا ہوگا۔ آتی ہے پریشانی کی حالت میں، جب آتی ہے کیا دیکھتی ہے بچے کے پاس کہ بچے کی ایڑی سے آب زمزم کا چشمہ نکل رہا ہے۔ یہ آب زمزم کا چشمہ کیوں نکلا؟ پتہ ہے نا، پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چشمہ اس وجہ سے نکلا، آپ اگر ایک ہاتھ تالاب میں پانی کھڑا کر دو، 10 دن گزریں گے، پانی کا مزہ بدل جائے گا، پانی کا رنگ بدل جائے گا، بو بدل جائے گی، پانی کا ٹیسٹ بدل جائے گا، ذائقہ بدل جائے گا۔ لیکن آج ہزاروں سال ہو گئے، نہ آب زمزم کا رنگ بدلا، نہ بو بدلی، نہ ذائقہ بدلا، نہ ٹیسٹ بدلا، نہ رنگ بدلا۔ کیونکہ زمزم کے کنویں کو ایک نبی کے پاؤں کی ایڑی لگ چکی ہے، اس وجہ سے نہ زمزم کا پانی کا رنگ بدلا، نہ زمزم کے پانی کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، اور نہ بو بدلی، نہ رنگ بدلا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے ذرا یہ بتائیے کہ حج کس کو کہتے ہیں، حج کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ہاجرہ کی اداؤں کا نام حج ہے، اسماعیل کی وفاؤں کا نام حج ہے، ابراہیم کی دعاؤں کا نام حج ہے۔ یہ 2 امتحان اللہ رب العزت ان 2 امتحانوں میں اپنے محبوب کو پاس کیا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 امتحانوں میں اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوئے، فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئے۔ وقت کافی ہو چکا ہے میرے دوستو، اب 2 امتحان جو اور باقی بچے ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی وفا کری تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ان 2 قربانیوں کو، ان 2 امتحان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ان سے کیا مسائل نکلتا ہے، ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں، اور یہ عزم کریں، مصمم کریں کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی بھی حکم آئے گا بغیر کسی چوں چرا کے ہمیں اس کو عمل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد